قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب علي بن أبي طالب. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین کرام، برادران، بزرگان، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سید الابرار، 1444 ہجری کا 9واں دن اور یہ شب عاشور سے منسوب ہے. ہم نے مسلسل اپنے وجود کی ساری قوت صرف کی امام حسین علی مقام کی مظلومہ ماں کو پرسہ دینے میں، پرسہ داری میں یہ 9 دن گزر گئے اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہ ہوا کہ جن ایام کا انتظار ہم سال بھر کر رہے تھے وہ ایام آئے بھی اور تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے چلے گئے. کل انشاءاللہ اسی امام بارگاہ میں 8:30 بجے اعمال روز عاشور، زیارت عاشورہ اور پھر اعمال کے بعد زیارت عاشورہ کے فوراً بعد مختصر سی مجلس، تقریباً 10 بجے تک یہ سارے پروگرام ختم ہو جائیں گے اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ جلوس عاشورہ ہر سال کی طرح برآمد ہوگا. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، جگہ تو بہت ہے، تھوڑا سا اور سمٹ آئے اندر. 8:30 بجے ہمارے عاشورہ، زیارت عاشورہ اور اس کے بعد پھر مجلس، اور 10 بجے تک یہ
انشاءاللہ اعمال ختم ہو جائیں گے، مجلس ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جلوس۔ لہٰذا مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت کی پابندی سے کل انشاءاللہ تشریف لے آئے صبح 8:30 بجے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزتدار بنایا اور صاحب اختیار بنایا، پاک و پاکیزہ رزق دینے کا وعدہ کیا، اور مجموعہ خلائق میں تمام تر مخلوقات میں اشرف مخلوقات اور صاحب فضائل جسے بنایا ہے وہ انسان ہے۔ اس لیے بنایا کہ تاکہ انسان اپنے دل و دماغ کا استعمال صحیح کرے اور اپنی فکر کا استعمال صحیح کرے، کسے ایمان تسلیم کرنا چاہیے، کسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ انا ہدیناہ السبیل قرآن کی آیت ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ تو دکھا دیا ہے، اما شاکروں و اما کفورا۔ اب تم اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہو کہ نہیں، شاکر بننا چاہتے ہو یا کافر بننا چاہتے ہو، یہ اختیار تمہارا ہے۔ اللہ نے دو ہی آپشن ہی رکھا ہے، یا تو شاکر بنو یا تو کافر بنو۔ اگر الہی راستے پر چلو گے تو شاکر بندوں میں، شکر گزار بندوں میں، ایمان لانے والوں میں شمار کیے جاؤ گے، اور اگر اللہ کی راہ سے ہٹ گئے، اس کے دکھائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے، تو پھر تمہارا شمار شاکر بندوں میں نہیں ہوگا، غیر شاکر بندوں میں شمار ہوگا، کافر بندوں میں شمار ہوگا۔ اور جناب امیر کی ولایت کے سلسلے میں یہاں تک حدیثیں آئی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی، میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ فرمایا اللہ کے نبی نے، ترک الولایت علی ابن ابی طالب، جو کوئی بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ گناہ عظیمہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی علی کی امامت سے اور اس کی ولایت سے انکار ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا۔ اور فرمایا چونکہ یہ منسوخ من اللہ ہے، یہ منسوخ من اللہ ہے، یہ الہی نور ہے، یہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اور قام ہوا مقامہ فی سائر بریاتہ، اور یہ روئے زمین پر تمام تر نیکیوں میں، تمام تر اچھائیوں میں اللہ کے جانشین ہیں۔ ان کو چھوڑنے کا مطلب اللہ کو چھوڑنا ہے، ان کو چھوڑنے کا مطلب رسول خدا کو چھوڑنا ہے۔ لہذا اللہ نے یہ سارا شعور، یہ عزت، یہ اختیار اور یہ صاحب فضیلت انسان کو اس لیے بنایا کہ انسان کو سوچے کہ جب ہم عزت دار ہیں تو پھر ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے ملحق ہونے کے بعد عزتوں میں اضافہ ہو، ذلت میں اضافہ نہ ہو، عزتوں میں اضافہ ہو۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے، ہم چونکہ صاحب اختیار ہیں تو ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین و دنیا کا اختیار اپنی زبان میں بھی رکھتا ہو، اپنی ٹھوکر میں بھی رکھتا ہو، اپنے ہاتھوں میں بھی رکھتا ہو، ہم مکمل اختیار رکھتا ہو۔ اور ہمارے یہاں دیکھیے کچھ لوگ کو شاید پہچاننے میں لگے ہوں گے کہ خطیب وہی ہے یا دوسرا آ گیا، نہیں، چونکہ شب عاشور ہے اور یہ جو 8 دن آپ نے مجھے دیکھا ہے یہ ہمارا تاج تھا جو ہم نے آقا ابا عبداللہ حسین کے غم میں اتار دیا۔ اور کل کے بھی فرائض آپ سن لیں کہ چونکہ روز عاشورہ ہے، پرہیز کریے گا ان تمام چیزوں سے جو آج تک انجام دیتے آئے ہیں۔ بیجا ہنسنا، مسکرانا، آستینیں چڑھی ہوئی ہونی چاہیے، گریبان کھلا ہوا ہونا چاہیے،
بال پریشان ہونے چاہیے، تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ ہاں ہم رسول اور رسول کے گھرانے کا، بطول کے گھرانے کا غم منا رہے ہیں، ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہماری حالت سے اور ہماری پوزیشن سے اس بات کا پتہ لگنا چاہیے۔ تو ہم صاحب اختیار ہیں تو امام مجبور نہیں ہونا چاہیے، ہم صاحب فضیلت ہیں تو ہمارا امام جسے بھی ہم امام تسلیم کریں گے جو اللہ کی جانب سے آ رہا ہے، اسے صاحب فضیلت ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس سے جو بھی ملحق ہو جائے، اس سے جو بھی مل جائے، وہ خود صاحب فضیلت ہو جائے، فضیلتوں میں اضافہ ہو جائے، ایسا امام ہونا چاہیے۔ تو صاحب ایک مسئلہ ہے جو سامنے آتا ہے، کہتے صاحب انہیں دیکھیے جو پہلے آئے وہ بنے، لیکن انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا، اور وہ دوسرے بھی آئے بنے لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، تیسرے آئے بنے لیکن انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں کسی کو نہیں بنایا۔ لیکن آپ جنہیں مانتے ہیں وہاں تو یوں ہے کہ باپ بھی امام تسلیم کرتے ہیں، آپ انہوں نے اپنے بیٹے کو بنا دیا، پھر بیٹے کو بنا دیا، اور فرما رہے ہیں دیکھیے یہ بیٹوں کا بننا یا باپ کا بننا یہ انسانی اختیارات میں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی تھے، آپ کے دونوں بیٹے نبی تھے، اور فرما رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، حضرت یوسف ان کے بیٹے بھی نبی تھے، حضرت داؤد نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی نبی تھے، بہت بڑا۔ تو اللہ جہاں بھی چاہتا ہے کہ عہدہ رکھتا ہے، یہ الہی ہے، نہ رسول کو اختیار ہے بنانے کا، نہ امت کو اختیار ہے بنانے کا، بہت فرمائیے گا بھائی، بناتا اللہ ہے، اعلان رسول کرتا ہے، غور کرے، بنانے کا کام اللہ کا، اعلان کرنے کا کام رسول اللہ کا ہے، لہذا ہم بنا نہیں سکتے۔ اور اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ دیکھیے قرآن اس کائنات میں جو حجت بنا ہوا ہے، اور حجت ہے بھی، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن تدبر کے لیے آیا ہے، قرآن تفکر کے لیے آیا ہے، قرآن فکر کو بدلنے کے لیے آیا ہے، قرآن صرف پڑھا نہ جائے بلکہ اسے محسوس کیا جائے، اسے سمجھا بھی جانا چاہیے۔ اب قرآن کا اعلان ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ہم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں۔ اور ہمارا بھائی بنانے کا حکم نہیں دیا گیا، تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہیں سے مومن اور مشرک کی پہچان بھی ہو جائے گی، جو وسیلہ تلاش کرے وہ مومن، جو اپنا وسیلہ خود بنائے مومن نہیں ہے۔ تلاش کرنے کا حکم ہے، بنانے کا حکم نہیں ہے، لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر بیٹا، یہ تو معصوم کی زندگی سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے نبی ہو گئے، حضرت یعقوب کا بیٹا نبی ہے، حضرت داؤد کا بیٹا نبی ہے، حضرت آدم ابو البشر ہے نا۔ جب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تو جناب آدم نے دعا کی کہ میرے معبود، میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین حابیل بنے گا، لیکن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل ملعون ہے، حابیل کو قتل کر بیٹھا، اب بتا کہ تیرا راستہ آگے کیسے بڑھے گا میرے معبود؟ لہذا تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ تو ایک کسی ایسے کو میری نسل میں بھیج جو کاروان شریعت کو آگے لے چلے۔ تو اللہ نے حضرت شیش کو بھیجا، تو آدم خود بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور ہمارا تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں امامت رکھنی چاہیے، کہاں رسالت رکھنی چاہیے۔ لیجیے صاحب، تو جناب امیر تو ہیں یہ امام، ان کا بیٹا بھی امام، اور امام حسن کے بعد پھر ان کے دوسرے بیٹے امام، اور کیسا امام؟ دیکھیے حدیث میں عمل کرنے کو تیار نہیں ہے،
کلمہ پڑھنے والا قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا جائے تو اس کا مطلب الگ نکال لیتا ہے، لیکن جہاں ماننے پہ آتا ہے تو وہ خواجہ صاحب کے شعر کو بھی مان لیتا ہے۔ اور ہمارے آج کی مجلس کا موضوع امام حسین علی مقام ہے، وہ خواجہ کے شعر کو مان لیتا ہے، شاہ تو حسین بادشاہ تو حسین دین است حسین۔ کیا صاحب امام حسین کے کیا کہنا امام حسین کا، کیا کہنا نبی کے نواسے کا، کہ وہ تو خواجہ صاحب نے انہیں دین بتا دیا ہے۔ اور ہمارے دیکھیں تم میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے، تم خواجہ کے کہنے کے بعد تمہیں پتا چلا حسین دین ہے، ہمیں خواجہ سے پہلے پتا ہے اسلام کب ہوا ہے؟ جب اللہ کا نبی باران کی چوٹیوں پر آواز دے رہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے تو فلاح پا جاؤ گے۔ ہاں تو کیا ایک صدا میں اسلام پہنچ گیا؟ چلیے کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھا جائے کہ اسلام ہے کیا؟ غور فرمائیے گا، اسلام ہے کیا؟ تو کہیں گے نماز اسلام، روزہ اسلام، حج اسلام، زکات اسلام، خمس اسلام، غریبوں کی مدد کرنا اسلام، خیرات دینا اسلام، غور فرمائے آپ، اندھے کو راستہ دکھانا اسلام۔ ہزاروں کام بتا دے گا مسلمان، لیکن اسے بتایا جائے کہ خاموش ہو جاؤ، اسلام ان تمام چیزوں کا نام نہیں ہے۔ پھر کیا ہے اسلام؟ کہ اللہ کا نبی آواز دے رہا تھا، کہو اللہ ایک تو فلاح پاؤ گے، کہو اللہ ایک تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو جتنے بعد میں بڑے بڑے مسلمان بن گئے، جو تھرڈ کلاس کافر تھے جنہیں فرسٹ کلاس مسلمان کہا گیا، جو تھرڈ کلاس کافر تھے جنہیں بعد میں فرسٹ کلاس مسلمان کہا گیا، جنہوں نے ایمرجنسی میں اسلام قبول کیا، اسلام کہا گیا کہ یہ ہے وہ۔ بھائی فتح مکہ کے وقت کیا ہوا تھا اس سے پہلے سن لیجیے ایک فکرہ۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو سب لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی، اب جان نہیں بچ پائی ہے، حالانکہ رسول نے مجبور نہیں کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب ہمارا چارہ چل نہیں پائے گا، ساری سازشیں بیکار ہو گئی، اب ہم اسلام کو روک نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ کہ اب کلمہ پڑھ لینے میں زیادہ بہتری ہے۔ ایمرجنسی میں اسلام لے آئے، لیکن فتح مکہ کے وقت ایک کام عظیم کام ہوا تھا۔ میری طرف دیکھیے نوجوانوں، گفتگو قافلہ آگے بڑھ جائے گا۔ ایک عظیم کام ہوا ہے فتح مکہ کے وقت، جب اللہ کا نبی داخل ہوا ہے نا، تو داخل ہونے کے بعد جب نماز ظہر کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے اپنے سرکاری مؤذن کو بلایا، کہاں ہے بلال؟ بلال کو بلاؤ۔ آیا بلال، یا رسول اللہ کیا ہے، کیا حکم فرماتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بلال آج اذان ایسی دے کہ ایسی اذان کبھی نہ ہوئی ہو۔ یا رسول اللہ پوری طاقت سے اذان دوں گا، ہاں پورے خلوص سے اذان دوں گا، محبت سے اذان دوں گا کہ اذان دے۔ بلال آگے چلا اذان دینے کے لیے، اللہ کے نبی نے روکا، ٹھہرو، آج اذان زمین پر نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ پھر کہاں ہوگی؟ کہ آج کعبے پر چڑھ جا، کعبے پر چڑھ جا، کعبے کو اوپر چڑھ جا۔ تو بلال تناب کعبہ کو پکڑ کر، رسی پکڑ کر بہت تیزی کے ساتھ کعبے پر چڑھ گیا۔ چھت پر ہے کعبے کے بلال، اور فرمایا کعبے کی چھت پر کھڑا ہے بلال اذان دینے کے لیے۔ بہت دیر ہو گئی، اللہ اکبر کی آوازیں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال اذان دینے کے لیے گیا ہے نا، تو اذان کیوں نہیں دیتا؟ کہا یا نبی اللہ اذان دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک مسئلہ درکار ہے، مسئلہ پیش آ گیا۔ جب میں زمین پر اذان دیتا تھا نا تو کعبے کا رخ کر کے اذان دیتا تھا۔ یا رسول اللہ جب زمین پر ہوتا تھا تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا، آج میں کعبے کے اوپر ہوں، بتائیں رخ کس طرف کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال علی کا چہرہ
علی کا چہرہ دیکھ اور اذان اللہ کے لیے کہے تو میں جملہ کہہ دوں گریز نہیں ہونا چاہیے. اور سننا میرے نوجوانوں بھیا علی کو سمجھنا ناممکن ہے اس لیے کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو کعبے کی موجودگی میں قبلہ بن جائے. جو کعبے کی موجودگی میں قبلہ بن جائے اسے علی کہتے ہیں. اچھا صاحب تو یہ عتبہ عتیبہ شیبہ ابو سفیان یہ تھرڈ کلاس کافر فرسٹ کلاس مسلمان یہ سب رسول کو کیا کہہ رہے تھے کہ ہم لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے ہم تمہارے خدا کو نہیں مانیں گے. سارا مکہ مل کر اللہ کے نبی کی آواز کو دبانا چاہتا تھا کیا کہہ کر نہیں 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 نہیں. رسول کہہ رہا تھا کہو لا الہ الا اللہ یہ سارے مل کر کیا کہہ رہے تھے نہیں نہیں نہیں. اس سے پہلے کہ نبی کی آواز دبائی جاتی ایک 9 برس کا بچہ اٹھا اللہ میرا مولا علی اٹھا اٹھ کر اس نے جواب دیا ایک اعلان کیا یا رسول اللہ یہ سارے مل کر کہے نہیں نہیں نہیں. علی کہتا ہے علی کہتا ہاں اللہ ایک ہے. تو جب میرے مولا نے کہا ہاں تو رسول کو جان میں جان آئی. ایک ہاں پا جان آئی نا یہاں کہا جا رہا ہے نہیں تو میرے مولا نے کیا کہا ہاں. 74 سال کا ہو گیا اسلام. کتنے سال کا 74 74 سال کا ہو گیا اسلام. 74 سال کے بعد ایک بدنما کردار کا حامل انسان خلیفہ بن گیا. یزید ملعون 74 سال کے بعد کا اسلام خلیفہ بنا دیا اسے. جب وہ خلیفہ بنا تو بڑے بڑے صحابی کہہ رہے تھے ہاں بڑے بڑے نمازی کہہ رہے تھے ہاں تو خلیفہ ہے. کیا سوچے اچھا اس سے پہلے فکرہ کہہ دوں امام حسین نے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑا ہے نا ٹھیک ہے. امام حسین نے 6 مہینے کے بچے پر بھروسہ کیا 80 سال کے بوڑھے پر بھروسہ نہیں کیا. کسی کو حسین نے نہیں بلایا کہ تو نانا کا صحابی ہے تو آ جا تو صحابی ہے تو آ جا تو مسلمان ہے تو آ جا تو صحابی ہے تو آ جا. نہیں کسی کو نہیں بلایا. میرے مولا نے حسین کا صحابیوں کے پاس نہ جانا حسین کی خودداری ہے. صحابیوں کا حسین کے پاس نہ آنا صحابیوں کی مکاری ہے. کوئی صحابی دکھاؤ کربلا میں کوئی صحابی کربلا میں دکھاؤ. کہاں مر گئے صحابی کوئی صحابی کربلا میں دکھاؤ. ہاں لیکن حسین کو 6 مہینے کے بچے 6 مہینے کا بھی نہیں ہے. جناب علی اصغر 3 مہینے کچھ دن کے تھے ہاں یا 3 مہینے کے. حسین کو 3 مہینے کے بچے پہ یقین ہے 80 سال کے بوڑھے پہ یقین نہیں ہے. اور تو 74 سال کا اسلام خلیفہ بن گیا یزید. بڑے بڑے نمازی کہہ رہے تھے ہاں تو خلیفہ ہے. ہاں نمازی صحابی سب کہہ رہے تھے ہاں تو خلیفہ ہاں ہاں ہاں. تو 74 سال کے بعد ایک آواز گونج رہی تھی ہاں ہاں ہاں. تو ان ساری ہاں کو دبانے کے لیے علی کا لال حسین اٹھا نہیں. سنیے ہزاروں لوگ کہہ رہے تھے ہاں حسین نے کہا نہیں. ادھر سینکڑوں لوگ کہہ رہے تھے نہیں علی نے کہا ہاں. ارے اسلام کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں بھائی جب رسول کہہ رہے تھے کہو لا الہ الا اللہ تو سب کہہ رہے تھے نہیں. تو باپ نے کہا ہاں اور 74 سال
باپ کی ہاں کا نام اسلام اور ایک بیٹے کی نہیں کا نام اسلام. ٹھیک ہے, چلیے تو قافلہ آگے بڑھا دیتے ہیں صاحب. تو انہیں تو خواجہ صاحب کے شعر کے بعد پتا چلا کہ حسین دین ہے. ہاں آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دیکھیے حضرت آدم نے بیٹا مانگا, کل مجھے اور پڑھنا چاہیے تھا لیکن وقت نہیں تھا. حضرت آدم نے بیٹا مانگا شیش علیہ السلام کو, کائے کے لیے مانگا؟ دین کے لیے. حضرت داؤد نے وارث مانگا, کائے کے لیے؟ دین کے لیے. حضرت ابراہیم نے دعا کی, کائے کے لیے؟ دین کے لیے. جتنے نبیوں کی دعائیں آپ اٹھا کر دیکھیے گا تاریخ میں, سب نے بیٹا مانگا ہے دین کے لیے, دین کے لیے, دین کے لیے. واحد میرا مولا ہے جو مانگ رہا ہے حسین کے لیے. مجھے اب بات دے کس کے لیے؟ حسین کے لیے, حسین کے لیے, حسین کے لیے. اے میرے مولا علی, سب نے مانگا بیٹا دین کے لیے, آپ بیٹا مانگے حسین کے لیے. میں ساری دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 3 شعبان سے پہلے جسے دین کہا جاتا تھا, 3 شعبان کے بعد اسے حسین کسی خطیب کا جملہ ہے, بہترین جملہ ہے, میں آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں, غور فرمائیے گا. دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا, مجھے بیٹا دے حسین کے لیے, حسین پہ کام آئے, حسین پہ کام آئے. غور فرمائے. مولا علی سے میں اپنے آقا سے سوال کروں گا کہ میرے آقا عباس کو تو جنگ کرنا ہے کربلا میں نا, 9 لاکھ کا لشکر ہوگا. امام حسین 72, ادھر 9 لاکھ کا لشکر ہوگا. تو حضور یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ سے آپ مانگتے کہ میرے معبود مجھے ایک لشکر دے دو, میرے بیٹے حسین کے لیے ایک لشکر دے دے, ایک لشکر دے دے. لیکن علی نے اپنی دعا میں لشکر نہیں مانگا, علی نے مانگا بیٹا. اللہ اکبر. علی نے مانگا ایک بیٹا, لشکر نہیں مانگا. بھائی 9 لاکھ ایک طرف ہے, 72 ایک طرف. تم میرے مولا کو لشکر مانگنا چاہیے تھا, لیکن علی نے 9 لاکھ کا لشکر نہیں مانگا, ایک بیٹا مانگا. اور ایک بیٹا مانگ کر ساری دنیا میں پیغام پہنچا دیا جو 9 لاکھ لشکر کی آنکھوں سے لشکر کا چین و سکون چھین لے, اسے عباس کہتے ہیں. تو دین کے لیے مانگنا چاہیے تھا لیکن حسین کے لیے مانگا. تو بھائی امام حسین کون ہے؟ Who is امام حسین؟ کون امام حسین؟ تو اگر پتہ کرنا ہے تو چلیے دیکھیے, ہر جمعرات کو آپ ایک زیارت پڑھتے ہیں جس کا نام ہے وارثہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ زیارت آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ زیارت ہے معصورہ کس سے؟ عن الامام جعفر صادق علیہ السلام. جب مولا پہلی مرتبہ کربلا گئے ہیں تو جہاں جہاں آپ نے رک رک کے سلام کیا ہے نا, آپ امام کے سلام کو لوگ تحریر کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ بنتی چلی گئی. یہی تو ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. اے آدم ابو البشر, آدم کے وارث حسین, آپ پر ہمارا سلام. کہتے ہیں آپ اے موسیٰ کے وارث حسین, آپ پر ہمارا سلام. اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین, آپ پر ہمارا سلام. نبیوں کا نام لیتے ہیں آپ اور کہتے ہیں وارث حسین, آپ پر ہمارا سلام. تو امام حسین وارث ہے انبیاء کے, وارث ہے انبیاء. یا میں جملوں کو پلٹ کر یوں کہہ دوں کہ وراثت ہے انبیاء, وارث ہے حسین. نہیں کر دیکھیے, وراثت ہے انبیاء, وارث ہے میرا مولا حسین. پھر میں کہوں گا وراثت ہے انبیاء, وارث ہے میرا مولا حسین.
میں سوال کرتا ہوں وراثت بڑی ہوتی ہے یا وارث بڑا ہوتا ہے؟ تو کہا دنیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تب بھی وراثت چھوٹی دکھائی دے گی، اور یہاں تو افضل و مفضول کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت یوں افضل ہیں۔ اگر اہل بیت اپنی دعاؤں میں آدم کو وسیلہ بنائے تو آدم بڑے، اگر اہل بیت اپنی دعاؤں میں وسیلہ ابراہیم کو بنائے تو ابراہیم بڑے، اگر اہل بیت اپنی دعاؤں میں وسیلہ نوح کو بنائے تو نوح بڑے۔ لیکن ہم نے دیکھا آدم کو مصیبت آئی، وسیلہ اہل بیت، نوح کی کشتی ڈوبنے لگی، وسیلہ پنجتن، ابراہیم آگ میں جانے لگے، وسیلہ پنجتن، موسیٰ کو پانی میں راستہ چاہیے، وسیلہ پنجتن، عیسیٰ کو سولی سے نجات چاہیے، وسیلہ پنجتن۔ بھیا جس کا وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ ذات بڑی ہوتی ہے، اور ہمارا تو ان کا وسیلہ بنایا گیا ہے نا، تو یاد ہے یہ وارث ہے بڑے۔ تو جب وارث کا مقام زیادہ ہے، میری طرف دیکھیے گا، جب وارث کا مقام زیادہ ہے تو پھر وارث کے وفاداروں کی جزا بھی زیادہ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جزا، انعام، عطیہ وارث کے وفاداروں کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑا انعام وارث یعنی امام حسین کے وفاداروں کے لیے ایک فکرہ کافی ہے۔ میرے مولا نے کربلا کی زمین پر کھڑے ہو گئے ارشاد فرمایا کہ جیسے ناصر مجھے ملا، جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھیا کو، میرے نانا کو بھی نہیں ملے، سید المرسلین کو بھی نہیں ملے، کیا بولا؟ سید المرسلین کو بھی نہیں ملے۔ بھیا نانا اور نواسے کے صحابیوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کہ بس اتنا فرق ہے کہ نانا کو ساتھ بیٹھنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے ملے۔ آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ اور قرآن کہتا ہے کہ مجاہد اور قائد دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بیٹھنے والے اور لڑنے والے، امام کے ساتھ، امام کا ساتھ دینے والے اور بس میں بیٹھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں جب دیکھیے گا تو جزا کے طور پر کیا کہا امام حسین نے؟ اب تو سارے سب کو کہا کہ یہ صالحین میں سے ہیں، میرے جتنے انصار ہیں یہ سب صالحین میں سے، اور قیامت تک ان پر درود و سلام ہوتا رہے گا، قیامت تک انہیں علیہ السلام کہا جاتا رہے گا۔ تو یہ جزا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا کہنا ان شہیدوں کا، ان وفاداروں کا جسے علی کی بڑی بیٹی زینب سلام کرے، کیا سمجھایا؟ تو جزا زیادہ ملی کہ نہیں ملی؟ تو وارث کا مقام زیادہ ہے تو وفاداروں کی جزا اور ان کا انعام بھی زیادہ ہونا چاہیے نا، لو ہو گیا۔ اب ایک فکرہ اور سنیے گا، جب وفاداروں کی جزا زیادہ ہے تو دشمنوں کی سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور کیا بھیا دشمنوں کی سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ کیسے؟ بھائی وارث ہے حضرت آدم، ہم نے عرش بری پر دیکھا کہ وارث کا پتلا تیار کیا گیا، آواز آئی کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ کب؟ نفخت من روحی، جب میں اپنی روح سے پھونک دوں، ڈال دوں اس میں، اس پتلے میں جان ڈال دوں، چلے جانا۔ سب چلے گئے، ایک نہیں گیا، ایک نہیں گیا۔ عزازیل جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، نہیں گیا نا۔ تو یہ تو وراثت ہے آدم، اللہ نے کہا کہ وراثت کا احترام کرنا، سب احترام میں سر نیچے لے گئے، سجدے میں آ گئے۔ ایک نہیں گیا، اس کا نام ہے ابلیس، اس کا نام ہے شیطان۔ تو اللہ نے وراثت کا احترام کرنے سے انکار کرنے والے کو کیا کہا؟ کانا من الکافرین۔ یہ تو پرانا کافر تھا، یہ پرانا کافر تھا، یہ تو نمازیں اس لیے پڑھ رہا تھا 30,000 لاکھ سال، 30,000 لاکھ سال، وہ والا سال، ہمارا والا نہیں، 30,000 لاکھ سال جس نے نمازیں پڑھی ہے، اللہ اسے کہہ رہا ہے یہ تو پرانا کافر تھا، یہ تو پرانا کافر تھا۔ کیا سن رہا ہے؟ 30,000 لاکھ سال جس نے نمازیں پڑھی ہے، اللہ کہتا ہے یہ تو پرانا کافر تھا،
بنا نہیں، یہ تو پرانا کافر تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نمازی مومن نہیں ہوتا، ہر نمازی مومن نہیں ہوتا. غور فرمائیے گا. اچھا میرا معبود یہ پرانا کافر کیوں تھا؟ کہ اس کے ہر سجدے میں ایک لالچ چھپی ہوئی تھی کہ اللہ مجھے خلیفہ بنا دے گا. میں نے کچھ کہا، اللہ مجھے خلیفہ بنا دے گا، اللہ مجھے خلیفہ بنا دے گا. لیکن اللہ نے خلیفہ بنایا ہی نہیں، سجدہ اس نے کیا ہی نہیں، تو لعنت کا توق بنا دیا نا. اور فرمائیے گا. میں نے کہا کہ دشمنوں کی سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے. تو وراثت کے سامنے اپنے سر نہیں جھکایا نا، تو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اب تو تا قیامت رجیم ہو گیا، تیرے گلے میں توق لعنت پڑ گیا، اب تو ہمیشہ لعنتی قرار پا گیا، اب تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی. لیکن یاد رکھیے گا، یہ وراثت کا انکار کرنے کی سزا کہ اللہ نے قیامت تک لعنتی بنا دیا. اور یہ وارث امام حسین جو ان کے مقابلے میں آئے گا، ادھر وراثت کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے اسے شیطان ابلیس بنایا، اور ادھر وارث کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے اسے یزید بنا دیا. لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. کہیں گے فرق کیا ہے؟ میں نے دعویٰ کیا نا کہ وارث کے دشمنوں کی سزا زیادہ ہونی چاہیے. تو کیسے زیادہ ہوگی؟ تو ایسے زیادہ ہوگی. دیکھیے اس پر لعنت کرنے کے لیے، وراثت کا انکار کرنے والے پر لعنت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو، اسلام سے واقفیت رکھتا ہو، قرآن جانتا ہو، تب اسے پتا چلے گا آدم کون ہے اور ان کا دشمن کون ہے. ضروری ہے کہ مسلمان ہو. شیطان پر لعنت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، لیکن یزید پر لعنت کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے. ہر فرقے کا انسان یزید کو آتنکوادی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے نا. آتنکوادی تھا، ملعون تھا. ہر فرقے کا انسان، آپ نے دیکھا اسٹیٹس پڑھا ہے، صدقہ پڑھا ہے، کوئی نہ کوئی مذہب کا انسان برا ہی کہہ رہا ہے. لیکن جب بھی اس نے امام حسین کی طرف دیکھا تو سوائے تعریف کے کچھ اور نہیں کہا. امام کی تعریف کر رہا ہے، یزید کی برائی کر رہا ہے. یونیورسل لعنتی حق بن گیا اس کا. اور شہید علامہ محسن نقوی کہا کرتے تھے کہ حسین سے ٹکرانے کے لیے کم سے کم یزید جیسا حوصلہ چاہیے. اور ہمارے کہتے تھے کہ حسین سے ٹکرانے کے لیے کم سے کم یزید اتنا حوصلہ درکار ہے، یزید جیسا حوصلہ چاہیے جو قیامت تک کی لعنت کو برداشت کر لے. اس سلوات بھیجے ہم یہ ہے حسین، یہ وارث ہے. تو وارث کا مقام کیا ہے؟ ذرا سا اور اس کو قافلہ آگے بڑھائیے. سید صاحب، وارث کا مقام یہ ہے کہ جو نبیوں کی توبہ قبول کروا سکتا ہے، جو نبیوں کو آگ سے بچا سکتا ہے، جو نبیوں کو مشکلات سے نکال سکتا ہے، وہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ لا ولد کو صاحب اولاد بھی بنا سکتا ہے. ایک کنفیوژن ہے جو مجھے دور کرنا ہے. ایک راہب ہے، نام کا راہب ہے، مذہب ہے یہودی، کتاب کا نام مناقب سادات الکرام سید عین العارفین کی لکھی، جو پورے ہندوستان میں سخی بھائی کہیں نہیں ہے سوائے آغا روحی صاحب کے پاس. اس مجلس کے بعد آپ فون کریے گا، وہ آپ کو بتا دیں اسے ریفرنس چاہیے. ان کی ناصریہ لائبریری میں کچھ نایاب کتابیں ابھی بھی ہیں جو ہندوستان میں نہیں، جو ہاتھوں سے لکھی گئی ہیں. تو اسی کتاب میں ہے کہ یہ نام کا راہب تھا اور مذہب کے اعتبار سے یہودی. آج اگر ہمارے یہاں نام رکھا جاتا راہب حسین تو اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ پادری ہو گیا. اور ہمارے راہب شادی نہیں کرتے تھے، عیسائی راہب ہے، لیکن اس کا نام تھا راہب. اور یہ تھا کیا؟ کس مسلک کا؟ یہودی.
شادی کے کئی سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے سنا کہ مکے میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ تو صاحب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے رسول، میں لاولد ہوں، مجھے بیٹا چاہیے، اور کہتا ہے کہ آپ تو اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں، ذرا سا میری قسمت کو دیکھیں، میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں۔ رسول نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ اتنا ہی ادھورا کلام سننا ہی تھا کہ وہ واپس چلا گیا اور روتا ہوا جا رہا۔ راستے میں امام حسین سے ملاقات ہوئی، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا آپ کے نانا کے دربار سے آ رہا ہوں۔ کس کام کے لیے گیا تھا؟ کہا حاجتیں لے کر گیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نانا کے دربار سے خالی ہاتھ جا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا چاہیے تجھے؟ کہا بیٹے چاہیے۔ کہا چل میرے ساتھ۔ کہاں آیا؟ نانا کی خدمت میں امام حسین کے ساتھ آ گیا۔ آپ نے فرمایا نانا اسے اولاد چاہیے۔ کہا اس نے مجھ سے پوچھا قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں، تو میں نے اس کی قسمت کا اسے علم دے دیا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ تو امام حسین مسکرا کر فرماتے ہیں نانا اگر قسمت میں ہوتا تو ہماری تحریر بات ہے کیوں؟ اگر قسمت میں ہوتا تو ہماری تحریر بات ہے کیوں؟ کہا بات تو ٹھیک ہے، حسین کیا چاہتے ہو؟ کہا نانا اس کی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں، اس کی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں، بدلو میرے لال۔ رسول کی پرمیشن ملی نا، بدلو میرے لال۔ نانا میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ یا اللہ میں نے اسے ایک بیٹا دیا، آمین۔ میں نے 2 بیٹے دیے، آمین۔ میں نے 3 بیٹے دیے، آمین۔ میں نے 4 بیٹے دیے، آمین۔ میں نے 5 بیٹے دیے، آمین۔ میں نے 6 بیٹے دیے، آمین۔ میں نے 7 بیٹے دیے۔ رائی پہ ہاتھ جوڑ لیا، حضور 7 کافی ہے۔ امام بھی ساتھ فرماتے ہیں، رائی پہ ہاتھ جوڑ لیا، حضور 7 بیٹے کافی ہے۔ اللہ رائی نے شک نہیں کیا، رائی نے شک نہیں کیا، حسین کی عطا پر شک نہیں کیا۔ اس نے کہا حضور 7 بیٹے کافی ہے۔ میرا مولا مسکرایا کہ رائی میں تو نہ ہوتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی، آدم کی اولاد ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ نبی کے ہوتے ہوئے دلاسا دے دے میاں ہو سکتا ہے؟ نہیں تھا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ایک عابد ہے، قصص الانبیاء اٹھائیے آپ کو مل جائے گا واقعہ۔ ایک عابد آیا اور آ کر کہتا ہے، ایک شخص آیا، امتی تھا، عابد نہیں تھا۔ ایک شخص آیا آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ آپ تو کلیم خدا ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، پھر میں لاولد ہوں، مجھے اولاد چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں کوہ طور پر جاؤں گا، اللہ سے بات کروں گا، مجھے مل جائے گا۔ کلیم خدا کوہ طور پر پہنچے، یا میرے پروردگار کہ میرے اللہ میرا امتی آیا تھا اولاد گزارش دے کر، بتا اس کی قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں۔ آواز پروردگار آئی، موسیٰ اسے پیغام دے دو کہ اسے اولاد نہیں ملے گی۔ موسیٰ آئے، کہا اللہ نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے جا رہا تھا، تو جہاں اس کا گھر تھا اس سے پہلے ایک پہاڑ تھا، پہاڑ پار کرتا تھا تب اپنے گھر جاتا تھا۔ جب پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے گوشے میں ایک انسان ہے جو نحیف ہے، بہت لاغر ہے، بیمار ہے، اور مصلی بچھائے اللہ 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 کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ امتی اس عابد کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ تم متقی اور پرہیزگار ہے، تو کب سے یہاں پر بیٹھ کر اللہ 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 ذکر خدا کر رہا ہے، کیا میرے لیے دعا کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا دعا کیا ہے؟ کہا میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے عرضی لگائے دیتا ہوں۔ عابد نے دعا کی کہ میرے معبود اس لاولد کو اولاد دے دے۔
ٹھیک ہے، کچھ دن گزرا، عرصہ گزرا، سال گزرے، وہ امتی جو موسیٰ کے پاس سے مایوس گزرا تھا، اب اس کے ہاتھ میں 2 بچے تھے، ایک بائیں طرف ایک بائیں طرف۔ یہ دونوں بچوں کو لے کر حضرت موسیٰ کی خدمت میں آیا اور کہتا بچوں نبی کو سلام کرو، بچوں نبی کو سلام کرو۔ بچوں نے نبی کو سلام کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا ماجرا ہے، کس کے بچے لے کر آیا؟ کہ یا نبی اللہ یہ میرے بچے ہیں۔ کیا سمجھایا کہ یہ میرے بچے ہیں؟ کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں تھی؟ کہ نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا، جو جواب ملا آپ نے دے دیا۔ کہ تو بتا بچے ملے کیسے؟ کہ گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک عابد سے ملاقات ہوئی، اس عابد نے دعا کی، اس کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، اس کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، 2 بچے اللہ نے دیے۔ حضرت موسیٰ کو بہت تعجب ہوا، اسی دن تھوڑے دور پر پہنچ گئے۔ اے میرے معبود، جب میں عرضی لے کر آیا تھا تو تو نے جواب دیا اس کی قسمت میں اولاد نہیں، اور جب میرے امتی عابد نے دعا کی تو تو نے قبول کیوں کر لیا؟ کہ موسیٰ حیران نہ ہو، ہم تمہیں ایک کاسا دیتے ہیں، باؤل، کاسا۔ اللہ نے ایک کاسا دیا اور ایک چھری دی، چاقو، نائف، ایک کاسا اور ایک چھری۔ کہ اس کا کیا کرنا ہے میرے معبود؟ کہ یہ کاسا اور یہ چھری موسیٰ اس عابد کے پاس لے کر جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ نے تم سے گوشت مانگا ہے۔ اتنا ہی کہنا، اللہ نے گوشت مانگا ہے۔ موسیٰ کاسا اور چھری لے کر عابد کے پاس پہنچے، کہ یہ بتاؤ اللہ نے تیرا گوشت مانگا ہے۔ اس عابد نے یہ سوال نہیں کیا کہاں کا مانگا ہے، اس نے چھری اٹھائی، ہاتھ سے گوشت کاٹا، کاسے میں رکھا، پیروں سے گوشت کاٹا، اس میں رکھا، جب تک کاسا بھر نہ گیا جب تک کاٹتا رہا۔ اللہ نے مانگا ہے، اللہ نے مانگا ہے، اللہ نے مانگا ہے۔ بھائی کاسا بھر گیا تو حضرت موسیٰ سے کہتا ہے یا نبی اللہ، کاسا لے کر اللہ کے پاس جائیے اور اللہ سے پوچھ لیجیے گا، اتنے میں کام چل جائے گا۔ کیا سن رہے گا؟ پوچھئے گا اللہ سے اتنے میں کام چل جائے گا، یا عابد اور بھی دینے کو تیار ہے؟ اگر گوشت کی ضرورت ہے تو اور دے دے گا عابد، تو سوچنے کا مقام ہے نا۔ اگر ایک عابد اپنے جسم کا کچھ ٹکڑا کاٹ کر کاسے میں اللہ کے حوالے کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کر کے عابد کو اپنے امتی کو جو بیٹے دے دیتا ہے، وہ اسے جس نے علی اکبر دیا، جس نے عثمان دیا، جس نے علی اصغر دیا، اللہ اس کی دعا پہ بیٹے نہیں دے گا؟ چند ٹکڑے اگر دے دے عابد، اس کی دعا کے بدلے میں بچے، حسین جو سارا کھلوا دے رہا ہے وہ 7 بیٹے کیا؟ فرمایا کہ اگر آج تم نے نہ روکا ہوتا تو قیامت کے دن اولاد آدم ایک طرف اور راحیل تیری اولاد ایک طرف ہوتی، اتنا تجھے حسین دیتے ہیں۔ وہ فرمایا تو امام وہ ہے جو اپنے دہلیز تک آنے والوں کو نوازے، اور چاہے وہ زمین کا باشندہ ہو چاہے وہ آسمان کا باشندہ ہو۔ اور فرمائیے 3 شعبان امام حسین آئے، سرکار تشریف لے آئے اور فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حسین آئے، چلو حکم الہی ہوا کہ جاؤ میرے حبیب کی خدمت میں اور مبارکباد پیش کر کے آؤ۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آسمان سے کتنے فرشتے آئے تھے؟ 2 4 5 6 7 8 9 10 کتنے آئے تھے؟ مجھے بھی نہیں پتا کتنے آئے تھے، لیکن میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان کے سارے فرشتے زمین پر آ جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو آسمان کے سارے فرشتے زمین پر آ جائیں گے۔ تو حضرت جبریل کی سربراہی میں قافلہ بنائے ہوئے فرشتے آ رہے تھے زمین کی طرف۔ خلا کے زندان میں ایک فرشتہ ہے جو قید ہے، اس نے جبریل کو دیکھ کر بس ایک ہی سوال کیا، جبریل کیا قیامت آ گئی؟
کا مطلب یہ ہے کہ سارے فرشتے زمین پہ آ رہے ہیں نا، ورنہ وہ فرشتہ کیوں کہتا کیا قیامت آ گئی کہ سب لوگ نیچے چلے جا رہے ہو؟ قیامت نہیں، حسین آئے ہیں۔ قیامت نہیں، حسین، دین کا محافظ حسین آیا ہے۔ ہم مبارکبادی پیش کرنے کے لیے رسول کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑا، پطرس نے، جس کا اوریجنل نام ہے پطرس، ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں فطرس، غور فرمائیے، پطرس کہتا کہ اگر پارے گرا نہ گزرے جبرائیل تو مجھے بھی لے چل سرکار کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے؟ جبرائیل نے پطرس کو لیا، آگے بارگاہ رسالت میں سب نے مبارکباد پیش کی، پطرس نے دور سے مبارکباد پیش کی۔ جبرائیل کہہ رہے یا نبی اللہ، یہ بہت دنوں سے خلائی زندان میں قید تھا، اس کے بالوں پر چھین گئے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ یہاں آیا کیوں ہے، یہ یہاں آیا کیوں ہے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کس معراج کا جا کے یہ جملہ سننے کو تیار ہوں گے، لیکن میں ایک رخ دکھانا چاہتا ہوں اور قافلہ آگے بڑھ جائے گا گفتگو کا۔ یہ چاہتا کیا ہے؟ تو پطرس نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ، ظاہر ہے کہ میرے بالوں پر چھن گئے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ مجھے بالوں پر دے دیں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے بالوں پر دے دیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے بالوں پر لینے آیا ہوں، نماز مبارک ہو، میں آپ سے بالوں پر لینے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل یہ ہم سے بالوں پر لینا چاہتا ہے، اسے اٹھاؤ اور جا کر اس گہوارے سے مس کرو جس میں میرا لال حسین کچھ دیر پہلے تھا۔ حسین سے نہیں، حسین سے مس نہ کرو، اس گہوارے سے مس کرو کہ جس لکڑی کے گہوارے میں میرا لال حسین کچھ دیر آرام فرما رہا تھا۔ لیجیے صاحب، امام حسین سے نہیں، اس گہوارے سے مس کیا گیا۔ جیسے ہی لکڑیوں کے بنے ہوئے گہوارے سے پطرس کو مس کیا گیا، بال بھی ملے، پر بھی مل گئے۔ لیکن رسول کوئی بھی کام آپس نہیں کرتے، رسول بھی کوئی بھی کام بیکار کام نہیں کرتے۔ رسول جو کرے وہ بھی سننا، رسول جو کروائے وہ بھی سننا، اور جو رسول کرے وہ بھی سننا، جو رسول کروائے وہ بھی سننا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں حسین سے نہیں، حسین کے کروائے سے مس کروا کے یہ پیغام دے دیا کہ اگر چاہنے والے کروارا نکالے تو بدعت نہ کہنا، یہ سنت ہے۔ اللہ اچھا، بالوں پر مل گئے، کیا تک تو آپ نے سنا، اب جو روح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بالوں پر مل گئے نا، یہ آسمان کی بلندی پہ آیا، کہنے لگا من مثلی انا عتیق الحسین، اے زمین والوں تم میں مجھ جیسا کون، آسمان والوں تم لوگوں میں مجھ جیسا کون، میں حسین کا آزاد کر رہا ہوں۔ اس پہ تو بعد میں بات کروں گا، لیکن مجھے پہلے سوال کا جواب دیا۔ امریکہ کا ایک مجرم ہندوستان بھاگ آیا، تو کیا ہندوستان کی عدالت یہ حق رکھتی ہے کہ اسے باعزت بری کر دے؟ ہاں چلو، ہندوستان کا ایک مجرم ایران بھاگ جائے، کیا ایران کی عدالت یہ حق رکھتی ہے کہ اسے باعزت بری کر دے؟ نہیں نا۔ سعودی عربیہ کا مجرم بحرین چلا جائے، کویت چلا جائے، تو کیا کویت کی سرکار یہ ادھیکار رکھتی ہے، حق رکھتی ہے کہ اسے باعزت بری کر دے؟ ہاں نہیں کر سکتی نا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس اتنی ہے کہ جو جا کر مجرم ہوگا، جب تک وہ آپ کی عدالت معاف نہ کرے تب تک وہ معاف نہیں کیا جائے گا، تب تک وہ باعزت بری نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے سوال کروں، پطرس زمین کا مجرم تھا یا آسمان کا؟ کیا سن گیا؟ پطرس زمین کا مجرم تھا یا آسمان کا؟ آسمان کا مجرم تھا۔ تو جب آسمان کا مجرم تھا تو اس کے گناہ آسمان پہ معاف ہونے چاہیے تھے، لیکن حسین نے زمین پر بالوں پر دے کے سمجھانا چاہا کہ حسین کو سمجھو، حسین
کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمان. تو اس نے کیا نعرہ لگایا؟ من مثلی. زمین والوں تم میں مجھ جیسا کون؟ آسمان والوں تو میں آسمان کا واسی تھوڑی ہوں، مجھے کیا مطلب آسمان والوں؟ ہم تو زمین پر رہتے ہیں نا. تو میں زمین والوں کی طرف سے جواب دوں گا فطر کو. یہ کہہ رہا ہے تم میں مجھ جیسا کون؟ تو انسانیت کا سر جھکا کہ نہیں؟ اشرف مخلوقات ہوتے ہوئے فرشتہ نے چیلنج کر رہا ہے کہ تم میں ہم جیسا کون؟ تم میں مجھ جیسا کون؟ مجھ جیسا کون؟ تو پہلے فطر سے یہ بتا کہ تیرے اندر کیا کوالٹی ہے کہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے کہوارے حسین ملا، مجھے بالوں پر ملے، میں حسین کا آزاد کرتا غلام. یہ کوالٹیز ہے میری. اچھا اس بیس پر تو غرور کر رہا ہے کہ زمین والوں تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کرتا غلام. تو اس دعوے کا جواب تو دینا بنتا ہے نا، ورنہ انسانیت کا سر جھکا رہے گا. زمین والوں تم میں مجھ جیسا کون؟ ہم کہیں گے فطر چل ہمارے ساتھ کربلا. کیا سمجھے؟ چل ہمارے ساتھ کربلا. کربلا پہنچیے. ہم نے دیکھا کہ حضرت ہود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کر رہے تھے، اور جنگ کرتے کرتے جب زخمی ہو گئے شیشے زمین پہ آئے، آواز دی اپنے آقا اپنے مولا حسین کو. امام حسین ان کے سرانے بیٹھ گئے. وہ یہ سمجھ رہا تھا، خوش ہو گیا ہو کہ حسین آگے میری باری تھا، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ ابھی فرزند زہرا اور کیا کیا کرنے والا ہے. ماتھے پر انہوں نے سیدہ باندھ دیا. انہوں نے کہا میرے مولا بہت احسان، آپ نے ہمیں سرخرو کر دیا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے سیدہ باندھ کر حسین چلے جائیں گے، لیکن امام حسین نے ان کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو کو رکھا. جیسے ہی ان کا سر زانو حسین کو آیا، جناب خود نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہاں ہے فیروز؟ آواز دینے لگے فیروز آ جا کربلا میں. فیروز نے کربلا میں پہنچا. اے جناب اسے کیوں یاد فرمایا؟ میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ میں جواب دینے کے لیے کہ کیسا جواب کا سب فیروز تیری اوقات یہ ہے کہ تجھے لکڑیوں کا کہوارا ملا. جزاک اللہ. دیکھ فردوس، تیری حیثیت یہ ہے کہ تجھے لکڑیوں کا بنا ہوا کہوارا. ہماری مثال یہ ہے کہ ہمیں بے نفس نفیس خود حسین ملے، زانو حسین ملا. اچھا ایک چھوٹی سی بات کرنا تک آ گیا ہوں، ایک چھوٹی سی بات اور پڑھ دوں. امام علی مقام میں شب عاشور چراغ بجھایا، کیا فرمایا؟ جسے جانا ہو چلا جانا. چراغ پھر روشن ہوا، کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا. یہ تو فرق ہے دوسرے صحابیوں میں، حسین کے صحابیوں میں. نانا کو فائدہ اٹھانے والے ملے، نواسے کو فائدہ پہنچانے والے ملے. اور ہمارا نانا کو کھانے والے ملے، حسین کو بھوک اور پیاس میں بھی ساتھ دینے والے ملے. اور ہمارے بڑا فرق ہے. چراغ روشن کیا، کوئی جاتا ہے کوئی گیا ہی نہیں. تو امام حسین کہہ رہے تھے چلے جاؤ، لیکن کوئی گیا نہیں گیا. جب سب شہید ہو گئے تو پھر یہی میرا مولا حسین ہے جو ایک بلندی پہ آ کر کہتا ہے کوئی جو حسین کی مدد کو پہنچے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا. شب عاشور کہہ رہے تھے چلے جاؤ، روز عاشور کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ. اور ہمارے یہاں ذرا سا غور کر لیں. دیکھیے میں مسائل سے فضائل کے رخ کی جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. بھائی شب عاشور کہہ رہے تھے چلے جاؤ، روز عاشور کہتے ہیں چلے آؤ.
ہے کوئی جو حسین کی طرف آئے؟ میرے مولا کی حکمت عملی سمجھ میں نہیں آئی، یہ پیغام سمجھ میں نہیں آیا، یہ آپ کا عمل سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا مولا سرزمین کربلا سے آواز دے گا کہ ہم ساری دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ حق والے بھیجنے سے بھی نہیں جاتے، باطل والے حق والے بھیجنے سے بھی نہیں جاتے، باطل والے بلانے سے بھی نہیں جاتے۔ اچھا، یہ ہے حسین کے ساتھی، جیسا امام ویسے ساتھی، جیسا ہادی ویسے ہی ہدایت پانے والے۔ غور فرمائیے گا، جیسا ان کا امام ہے ویسے ہی جانشار بھی ہے، اور نہ ہوتے قابل فخر اور قابل افتخار تو میرا مولا کبھی نہ کہتا جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو نصیب نہیں۔ عزیزوں بس ایک پہلو سن لیجیے، مجلس تمام ہو جائے گی۔ کیا ہے حسین؟ کیا ہے عظمت امام حسین؟ جب جناب مسلم بن عقیل جو کربلا کے پہلے شہید ہیں، جن سے ابتدائے کربلا ہے تو کوفے میں کے شہید ہیں، لیکن ابتدا میں 2 سے 3 فکریں کہوں گا، میں جس تمام کر دوں گا، مسائل کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ کوفہ گئے سفیر بن کے، اب تک تو آپ نے گنہگار زبان سے سنا کہ حسین کیا ہے، اب میں آپ کو اس زبان سے حسین سنانا چاہتا ہوں کہ جس پر حسین بھروسہ کرتے ہوئے۔ تیار ہے آپ؟ میری طرف دیکھیے گا۔ جب امام حسین ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے نا، تو خط بند کیا اور اس کے اوپر لکھا قد ارسلت الیکم افضل اہل بیتی وثقتی، کوفے والوں اب میں تمہاری طرف ایسے کو بھیج رہا ہوں جو اہل بیت میں فضیلت رکھتا ہے، جو ہم اہل بیت میں فضیلت رکھتا ہے، وثقتی، اور یہ وہ ہے جس پر حسین بھروسہ کرتا ہے۔ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے بھائی، جس پر اللہ بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پر حسین بھروسہ کرے اسے مسلم بن عقیل۔ تو یہ حسین کے معتمد ہے نا۔ چلیے آگے، تو پتہ ہے آپ کو سفیر حسینی کا استقبال کرنے کے لیے کتنے ہزار کا مجمع آیا تھا؟ 32,000 شاہراہ کوفہ پر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور سب کی خواہش یہ تھی کہ مسلم ہمارے گھر، مسلم ہمارے گھر چلیں، مسلم ہمارے گھر چلیں۔ لیکن جناب مسلم نے بندوں کے اختلاف دیکھے تو ارشاد فرمایا کہ ہمیں بندوں کے گھر نہیں جانا ہے، یہ بتاؤ اللہ کا بیت کہاں ہے؟ تو لوگوں نے اس مسجد کا پتہ بتایا جہاں پر جناب امیر نماز پڑھاتے تھے، جہاں پر خطبہ دیتے تھے، اس کا نام کیا ہے؟ مسجد اعظم، جسے مسجد کوفہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، مشہور ہے۔ اس مسجد میں گئے تو نماز ظہر اور عصر کا وقت ہو رہا تھا، جناب مسلم بن عقیل نے نماز ظہر پڑھائی۔ ظہر پڑھا رہے ہیں، کتنا کا مجمع ہے نمازیوں کا؟ 32,000۔ کیا نمازیوں کی تعداد دیکھ کر اسلام کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ کیا سنتا ہے بھائی؟ اس سے پہلے بھی تو کئی مجمع لگا تھا، اس سے پہلے بھی تو کئی مجمع رکا تھا، اور اتنے معتبر لوگ تھے کہ کسی کے سر پر بال بھی نہیں تھے۔ کیا سن رہا ہے؟ تازہ ترین حاجی تھے، سر مڈوائے ہوئے تھے، سر مڈوائے ہوئے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ سر مڈاتے ہی اولے پڑیں گے؟ اس سے پہلے بھی تو مجمع جمع تھا نا۔ کیا خبیر کی بھیڑ کو دیکھ کر اسلام کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ نہیں، انہیں خبیر کے میدان سے ہٹنے دو، پتہ چل جائے گا
32,000 کے لوگ 32,000 کا مجمع نماز پڑھ رہا ہے. کس کے پیچھے؟ جناب مسلم بھی لکی ہے. جناب مسلم جانتے ہیں کہ اس میں مومن کتنے ہیں منافق؟ اب کیوں نہ جانتے؟ ایسے باپ کے بیٹے تھے کہ جو چہرہ دیکھ کر شہر کو پتا ہوتا ہے. کبھی تو سنا آپ نے جناب عقیل بولا، عقیل کو دیکھ کر لوگ دروازے بند کر لیتے تھے. جتنے بدنصب ہوتے تھے وہ عقیل کو اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتے تھے. جناب عقیل کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے اور اپنی کھڑکیاں بند کر لیتے. انہی کے بیٹے کا نام ہے مسلم. تو نماز پڑھا دیا. لوگوں نے کہا کہ کیا بہتر ہوتا کہ آپ آقا حسین کے بارے میں کچھ بیان کریں. جناب مسلم نے کہا ٹھیک ہے. منبر پر گئے، بہت دیر تک ہر ایک چہرے کو دیکھتے رہے، سب کی پیشانیوں کو دیکھتے رہے، سب کی پیشانی کو دیکھا. اہل بیت پیشانیوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کے گھرانے کے لوگ پیشانیوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جبین کیوں دیکھتے ہیں؟ اور فرمایا آپ نے کیا اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر ایک انسان کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے. اور قیامت کے دن وہ جو چھپا ہوا ہے نا وہ ظاہر ہو جائے گا. ابھی تو دکھائی نہیں دے رہا ہے نا، لیکن ان کے گھرانے کے لوگ باکرامت ہے، صاحب معجزہ ہے، صاحب اختیار ہے. یہ ان کی نگاہیں دیکھ لیتی ہے. اور کیوں نہ دیکھتے مسلم بھی نبی؟ اس لیے کہ جو ساری کائنات کا اختیار رکھتا تھا اس نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا. کچھ تو کوالٹی ہونی چاہیے نا سفیر میں. زیادہ بھیج دیا. چلیے صاحب آگے منبر کا بہت دیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاته قام هو مقامه في سريات في سائر برياته فجعل أحدهما روحه والآخر نفسه فجعل الأول تاجا لمشيته والثاني سيفا لإرادته فكان السيد الأكبر كان ينطق لله وبالله ولله فكان السيد الأصغر كان يفعل عنه وله بعير فمضي طاهرين تقيين فليس اليوم وارث على الأرض سوى الحسين كليم القرآن المنادي بالرحمن كاشف كل خير المطاعته على الإنس والجن والوحش والطير يا ساكن أهل الكوفة لو تستطيعوا أن تعقلوا أتركتم عباد الله الحسين مصباح الصلاة نور المعراج تفسير الكتاب خلاصة الوجود للشارب الخمور واللعب بالكلام هل يختبي الهمام البري والحياة الولي والخمر والسلسبيل والسامع الأهاني من الغمام والمنابي له جبريل ها أنا أرسلت إليكم نائبا وفيكم وزيرا إلى داعيا إلى بيعة الله امشوا اسرى بغبار فرس على عبد الله الحسين تصلوا الجنة. ایک سلوات پڑھیں میں پڑھنا فرماتے سنو کوفے والو. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے. نہیں میں جنرلی ترجمہ نہیں کروں گا، میں تو اپنے چھٹے امام کی حدیث کی روشنی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ کا سنو گے تمہارے امام نے بسم اللہ کا ترجمہ کیسے کیا ہے؟ فرماتا میرا مولا چھٹے امام فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے دنیا والوں کے لیے، رحیم ہے علی والوں کے لیے. ہائے 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 کیا سنا آپ نے؟ حدیث ہے رحمان ہے وہ سب کے لیے لیکن رحیم ہے صرف مومن کے لیے. رحیم ہے صرف مومن کے لیے. آگے بات بڑھائیے الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاته. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے محمد اور علی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ پہچانا جائے. خدا کے لیے بولیے میں اس چیپٹر کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ چیپٹر چھڑے گا تو میری طاقت کا زور اور مجھے بڑھانا پڑے گا، انرجی اور صرف کرنی پڑے گی، لیکن میں نے چھیڑ دیا اپنے مولا کے بھروسے. اور فرمائیے گا صاحب کیا فرمایا کہ اللہ نے محمد اور علی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ ان کے وسیلے سے پہچانا جائے، ان کے وسیلے سے پہچانا جائے، ان کے وسیلے سے پہچانا جائے. کرنا پڑنے والوں اللہ محمد اور علی کے بغیر پہچانا نہیں جاتا. تم ان کے بغیر کیا پہچانے جاؤ گے؟ تم ان کے بغیر کیا پہچانے جاؤ گے؟ اور اے مولا کیا دلاؤ یہ افتخار ہمارے لیے بھی ہے. اللہ جن کے ذریعے سے پہچانا گیا انہی کے ذریعے سے ہم بھی پہچانے گا.
یہ علی والا. ہماری پہچان کا بھی ذریعہ یہی, اللہ کی پہچان کا ذریعہ بھی یہی. دیکھیے بہت وقت ہو جائے گا, میں تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ قام ہوا مقام فی سائر بریاتی. یہ اللہ کے جانشین ہے دنیا کی تمام تر نیکیوں میں, اچھائیوں میں. اللہ کے جانشین ہے, اللہ کے جانشین ہے. اللہ اکبر, اللہ کے جانشین. چلو پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ. اور اللہ نے ان دونوں میں سے پہلے کو یعنی اپنے نبی کو اپنی روح قرار دیا اور دوسرے کو یعنی مولا علی کو اپنا نفس بنایا. روح اللہ محمد, نفس اللہ علی. اور فرما رہے آپ روح اللہ محمد, نفس اللہ علی. پھر ارشاد فرماتے ہیں فجاز الاول تاجا لمشیت وثانیا سیفا لارادت. سنو گے نوجوانوں ترجمہ تو میرے ساتھ جڑ کے رہنا ترجمہ کے حوالے. ایک کوفے والوں فجاز الاول تاجا لمشیت وثانیا سیفا لارادت. اللہ نے ان دونوں میں سے پہلے یعنی محمد کو اپنی مشیت کا تاج بنایا اور دوسرے یعنی علی کو اپنے ارادے کی چلتی ہوئی تلوار بنایا. اللہ کی مشیت کے تاج کا نام محمد, اللہ کے ارادے کی چلتی ہوئی تلوار کا نام علی. ذرا سا کھنگرج آواز میں بولیے نا, افتخار کے ساتھ بولیے, کیونکہ آپ کا امام ایسا ہے کہ جس کا نام مکان ملے تب بھی عزت محسوس ہوتی ہے, میدان ملے خدا کی قسم. کبھی کبھی ایسے جملے یاد آ جاتے ہیں جو الہامی ہوتے ہیں. دیکھیے کہ الہام ہوا آپ کے حوالے کر دے رہا ہوں. تو عزت دار ایسا ایمان دیا اللہ نے, مکان ملو تب بھی عزت محسوس ہو, میدان ملو. کوفے میں مولا کائنات اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے سے امام حسن آئے اور آ کر اپنے بابا کے پیچھے بیٹھ گئے اور بابا کا کرتا قمیض اٹھاتے تھے گراتے تھے, اٹھاتے تھے گراتے تھے. 2 سے 3 بار 4 بار یہ عمل کیا. امام علی علی مقام نے میرے مولا جناب امیر نے پوچھا بیٹا حسن یہ قمیض اٹھا کر دیکھنا کیا چاہتے ہو؟ کہ بابا بس اتنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ سرزمین عرب کا آپ سے زیادہ کسی نے جنگ نہیں کی. بابا آپ سے زیادہ کوئی میدان میں نہیں رہا, آپ مکان میں کم میدان میں زیادہ رہے. بابا آپ سے زیادہ کسی نے تلوار نہیں چلائی. پھر میرے بیٹا کہ بابا میں اٹھا کے قمیض بس اتنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پشت پر کوئی نشان نہیں جائے. نشان ان کی ہوتے ہیں جو میدان سے بھاگ جائیں. تیرا باپ کبھی میدان سے بھاگا ہی نہیں, بھاگا ہی نہیں. تو عزت دار امام اللہ نے دیا ہمیں, مکان میں تب بھی عزت محسوس ہو, میدان میں تب بھی عزت محسوس ہو. سن رہے نا سب؟ تو کیا کہا کہ پہلے کو مشیت کا تاج, دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار, ارادے کی تلوار بنانا. تو علی کیا ہے؟ اللہ کے ارادے کی تلوار, ارادے الہی کی تلوار ہے علی. ارے اور سیاسی جنگوں میں علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے واسطے جہنم ہونے والے بدنصیبوں, تمہیں علی نے واسطے جہنم نہیں کیا. اللہ کا ارادہ ہے نا, اللہ کا
ظاہری طور پر علی کا ہاتھ تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ چوتھے امام کا زمانہ ہے اور صحابی کہتا ہے کہ مولا اس بار حاجی بہت آئے, بہت حاجی آئے. امام نے فرمایا کہاں حاجی آئے؟ اور مولا دیکھیے بھیڑ بہت ہے. امام نے فرمایا کاہے سے دیکھ رہا ہے؟ کہا آنکھوں سے. امام نے فرمایا آنکھیں بند کر انگلیوں سے دیکھ. انگلیوں سے دیکھ. اس نے انگلیوں سے دیکھا, چوتھے امام کی انگلیوں سے دیکھا تو اس نے دیکھا بھالو, بھیڑیے, لومڑی. کہا مولا یہ حاجی جانور کیسے بن گئے؟ کیا سمجھا؟ یہ حاجی جانور کیسے بن گئے؟ کیا انہوں نے بکرے نہیں کاٹے؟ کیا انہوں نے سر نہیں منڈوائے؟ کیا صفا و مروہ کے درمیان نہیں دوڑے؟ کیا انہوں نے طواف نہیں کیا؟ کہ طواف کیا؟ کہ کون سا ایسا عمل نہیں ہوا ان سے کہ انسان حاجی جانور بن گئے؟ کیا انہوں نے سب کیا؟ بس حاجی ولی اللہ. امتحانات میں ان کے روزگار میں کامیابی جتنے بے اولاد ہیں غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں, جناب ام کلثوم کے صدقے میں, جناب شعرا سلام اللہ علیہ, جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں 8 سال آئندہ محرم آنے سے پہلے انشاءاللہ میں صاحب اولاد فرمائے گا. اور آپ کو سلامت رکھے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ صرف علی ولی اللہ کی کمی ہے, بقیہ سب ٹھیک ہے. علی ولی اللہ ولایت کی کمی ہے. تو چلیے صاحب تو ارادے کی طرف اگر اس کلمہ کہہ دیتا ہوں. فرمایا فکان السید الاکبر, جو ہمارے بڑے سید تھے وہ کیا کہتے تھے؟ یتقو اللہ و باللہ و للہ. وہ بولتے تھے اللہ کے لیے, اللہ کی طرف سے, اللہ کے ساتھ. ایک عربی اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے میں اتنی ذمہ داری لے سکتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ نہیں ہے. اللہ للہ للہ, اللہ کی طرف سے, اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ. وہ ہمارا بڑا سید رسول, ہمارا بڑا سید رسول. اور ہمارے مولا جی کے بارے میں کیا فرمایا؟ فکان السید الاصغر, ہمارے چھوٹے سید. رسول کے بارے میں کیا کہا؟ بڑے سید. اور اعتراض ہم کو ہوتا ہے کہ یہ نبی تو بتاتے ہیں, علی کو بتاتے ہیں. عجیب وقوف ہے. اور تو کہا بڑا سید بولتا تھا اللہ کے لیے, اللہ کی طرف سے, اللہ کے ساتھ. چھوٹا سید بولتا نہیں تھا. یہ کیا کرتا تھا؟ کانا یفعلو, جو بڑا سید کہہ دیتا تھا وہ چھوٹا سید کر دیتا تھا. یفعلو وہ انجام دیتے تھے, اسے کر دیتے تھے. اور وہ اللہ کا خزانہ تھے, خزانہ. پھر کیا کہا؟ فمغیا, تسنیہ کا صیغہ, طاہرین تقیین, یہ دونوں ذات اس کائنات سے پاک و پاکیزہ چلی گئی. دنیا نے بہت چاہے الزام لگانا لیکن پاک و پاکیزہ چلی گئی. چیپٹر کلو. اب کیا فرماتے ہیں؟ فَلَيْسَ الْيَوْمَ وَارِثٌ عَلَى الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ. ایک کوفے والوں, آج کے دن اس روئے زمین کا ان دونوں بڑی شخصیتوں کا وارث سوائے حسین کے کوئی اور نہیں. مطلب یہ ہے کہ آج حسین محمد بھی ہے, آج حسین علی بھی ہے. حسین کے سینے میں ایک دن نہیں ہے, حسین کے سینے میں 2 دن. ایک کبھی محمد بن کے دھڑکتا ہے, دوسرا کبھی علی بن کے دھڑکتا ہے. اور حسین آج کے دن ان دونوں بڑی شخصیتوں کا مالک وارث ہے. حسین کون؟ حسین کریم القرآن, جو اللہ کے کلام سے کلام کرتا ہے. المنابی الرحمن, جو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے, راز و نیاز کرتا ہے. اور ہمارا راز و نیاز کرتا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ قاسم کل خیر, وہ حسین جو ہر خیر کا بانٹنے والا ہے. اولاد چاہیے مانگو حسین سے, علم چاہیے مانگو حسین سے, دنیا چاہیے مانگو حسین سے. ہر خیر کا بانٹنے والا حسین. کون حسین؟ المفترض طاعتہ علی الانس والجن والوحش والطير
وہ حسین جس کی عطا جیسے انسانوں کو واجب، ویسے جناتوں کو واجب، ویسے وحشی جانوروں کو واجب، ویسے ہر اڑنے والی شے کو واجب۔ کیا کہا؟ طیر۔ طیر کا مطلب پرندہ نہیں ہے۔ اگر طیر کا مطلب پرندہ ہوتا تو پھر جناب مسلم بن عقیل کو کہنا چاہیے تھا طائر یا طیور۔ طائر پرندہ اور اس کی جمع ہے طیور، پرندہ، لیکن مصدر استعمال کیا طائر۔ ہر اڑنے والی شے پر حسین کی اطاعت واجب ہے، چاہے اڑنے والا پرندہ ہو یا فرشتہ ہو۔ خدا کی قسم اگر فرشتوں پہ اطاعت حسین واجب نہ ہوتی تو کبھی آگے چکی نہ چلاتے۔ سبحان قدوس سبحان اللہ الحمدللہ چھوڑ کے چکی چلانے نہ آتے، جھولا جھولانے نہ آتے۔ جانے دیجئے، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اترکتم عباد اللہ حسین، تم ایسے امام کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ کوفے والوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ کون حسین؟ مصباح الصلاۃ، نمازوں کا چراغ ہے جو، نور المحراب، محراب کا نور ہے جو، تفسیر الکتاب جو چاروں کتابوں کی تفسیر ہے، خلاصۃ الوجود جو آدم سے لے کر خاتم تک کا خلاصہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ ذرا سا ہمت دکھا دو، میں ایک بڑا نتیجہ دینا چاہتا ہوں اور بات تمام ہونے والی ہے، غور فرمائیے گا۔ آج تو جناب اکبر کا انشاءاللہ تعلق آئے گا، آپ زیارت کریں گے، غور فرمائیے گا۔ کون حسین؟ جو نمازوں کا چراغ ہے۔ کون حسین؟ جو محراب کا نور ہے۔ کون حسین؟ جو چاروں کتابوں کی تفسیر ہے۔ کون حسین؟ جو آدم سے لے کر خاتم تک سب کا خلاصہ ہے۔ اچھا، کس کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ امام حسین کو، جس کے صفات یہ ہیں، کس کے لیے کس کے لیے چھوڑنا چاہتے ہو؟ للشارب الخمور واللعب بالکلاب، تم اس کے لیے حسین کو چھوڑنا چاہتے ہو جو دن رات شراب پیتا ہے، جو ہر قسم کا شرابی ہے، جو ہر قسم کا شرابی ہے۔ دوسری صفت بتاؤں اس کی کیا ہے؟ سرکار مسلم بن عقیل کہتے ہیں تم اس کے لیے حسین کو چھوڑنا چاہتے ہو جو ہر قسم کا شرابی ہے اور جو کتوں سے کھیلتا رہتا ہے۔ بہت آسانی سے سن لیا آپ، جو ہر طرح کا شرابی ہے اور جو کتوں کا کھلاڑی ہے۔ کتوں کے کھلاڑیوں کے لیے حسین جیسے امام کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ بھیا کیا کہیے گا؟ یہ اس خاندان کا خاصہ ہے، یہ اس خاندان کا مقدر ہے۔ باپ بندروں سے کھیلتا کھیلتا مر گیا بیٹا کتوں سے۔ تو کوفے والوں بتاؤ، ہل یستوی الحمام الولی والحیات الولی، کیا نور بھری زندگی اور وباؤں بھری موت برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ساتھ جلدی جلدی بولیے، حالانکہ مجھے ہر فقرے پر ٹائم چاہیے بولنے کے لیے، لیکن سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ کیا نور بھری زندگی اور وباؤں بھری موت برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ والخمر والسلسبیل، کیا سلسبیل اور شراب برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ شراب یزید، سلسبیل حسین۔ سلسبیل جس سے فرشتے وضو کرتے ہیں، اس سے مثال کیا تھی؟ حسین۔ شراب یزید۔ ایک فقرہ خدا کی قسم اس تمام ہے جس پر میں اپنے وجود کی ساری قوت لگانا چاہتا ہوں۔ کیا فقرہ کہا خدا کی قسم مسلم بھی رہتی ہوگی، لاکھوں جانے قربان۔ کہتے ہیں وَالسَّامِعُ الْأَحَانِي من الغمامی، اپنے ہاتھوں کو آزاد رکھیے گا، ایسا نہ ہو جائے اٹھانے میں دیر ہو جائے، قضا ہو جائے۔ میرا جملہ نہیں، اس کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس پر حسین بھروسہ کرتے ہیں، جو اہل بیت میں فضیلت رکھتا ہے، وہ جو باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی توجہ چاہتا ہوں میں، توجہ پھر توجہ۔ والسامع الحانی من الغمامی، سب اپنے سر اٹھائیے اور فقرہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کا سنیے۔ والسامع الحانی من الغمامی والمنادی لہ جبرائیل۔ ایک کوفے والوں، بد کردار، بازارو، عورتوں کے گیت سن کر سو جانے والا یزید کا معصوم فرشتے کی لوریاں سن کر سو جانے والا
بیدار بازاروں عورتوں کے گیت سن کر سو جانے والا یزید کہاں، معصوم فرشتے کی لوریاں سن کر سو جانے والا حسین برابر ہو سکتے ہیں؟ میں اسی حسین کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ کی طرف بلا سکوں۔ اے کوفے والوں، انشو میں صدابِ غبار فرس وقت اللہ حسین تصل الجنہ، امام حسین کے سلجنہ کے سموں سے اٹھنے والی گرد و غبار کے پیچھے بھاگتے چلے جاؤ، جنت پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے حسین جن کے سلجنہ کی گرد بھی جنت کا پتہ بتا دیتا۔ کربلا میں لوگ حسین کو مستحب سمجھ کر مار رہے تھے، اذیت ثواباً دے رہے، کیسے مسلمان تھے؟ یہ بندے خدا بین ما نشسته هستند، غالباً از کشور افغانستان هستند. من ازشون معذرت خواهی میکنم که چون روزه در زبان اردو هست، بعد انشاءاللہ ملاقات میکنیم. اس حسین سے بغض و عناد کا اظہار کر رہے ہو جسے اللہ کے نبی بھروسہ دیتے تھے۔ مسائل تو مجھے پڑھنے ہیں، شہزادے حسن جمال ہم شبیہ پیغمبر کے امام حسین جب مدینے میں تھے تو ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے راہب کو 7 بیٹے دیے ہیں، ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ 7 بیٹے؟ کہتا نہیں، 1 بیٹا۔ امام نے فرمایا جا تجھے اللہ 1 بیٹا دے گا۔ کہتا ہے امام حسین مجھے معمولی بیٹا نہیں چاہیے، کوئی عام بچہ نہیں چاہیے، ابھی کا میرے لیے دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ علی اکبر جیسا بیٹا دے۔ امام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا مولا آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ کہا تو صحیح کہتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہتا ہے کہ مولا آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ امام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میرے کچھ سوالوں کا جواب دے، میں تجھے علی اکبر جیسا بیٹا دوں گا۔ کہتا مولا کیسا سوال؟ امام فرماتے ہیں کہ فرض کر فار ایگزامپل اللہ تجھے علی اکبر جیسا بیٹا عنایت کر دے، فرض کر کہ اللہ تجھے علی اکبر جیسا بیٹا دے بھی دے اور تم اور وہ علی اکبر جیسا بیٹا کسی دن کسی راستے سے گزر رہے ہو اور اس علی اکبر جیسے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو بتا تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا مولا علی اکبر جیسا بیٹا اور اس کے پاؤں میں کانٹا غیر ممکن ہے، میں یہ چاہوں گا کہ وہ کانٹا علی اکبر جیسے بیٹے کے پاؤں میں نہ چبھے، میری آنکھوں میں چبھ جائے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ علی اکبر جیسے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ میں یہ چاہوں گا وہ کانٹا پاؤں میں نہیں، وہ کانٹا میری آنکھوں میں چبھ جائے۔ امام فرماتے ہیں علی اکبر جیسا بیٹا پانے کے بعد تم اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ دیکھ اپنے مولا حسین کو جسے علی اکبر جیسا بیٹا ملا معلوم ہے، لیکن کانٹا برداشت نہیں ہے۔ حسین اپنے دال کے سینے سے نیزے کی برچھی نکالے گا۔ اللہ 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 آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا کہ علی اکبر جیسا بیٹا پانے کے لیے حسین جیسا باپ بھی چاہیے، حسین جیسا باپ کا فکر بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اے عزادارو، میری ماں اور بہنیں بھی مجلسوں میں آتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتی ہیں۔ اللہ ان ماں بہنوں کو سلامت رکھے، ان کے گود کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ان ماں بہنوں سے ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ دیکھیں بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتی ہیں۔ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا نا تو جناب علی اکبر کے پاس میں ایک بہن تھی، فاطمہ زہرا، اے بھیا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، اے بھیا مجھے چھوڑ
کسی میں کمی نہیں ہونا چاہیے. جو ان 9 دنوں میں 8 دنوں میں نہیں بتایا ہے نا, آج مودی رو رہے ہیں کہ شب عاشور ہے, آج محمد عربی کا گھرانہ سلامت ہے, آج فاطمہ کے بچے سلامت ہے, لیکن جب کل کا سورج نمودار ہوگا جانا تھا. جب جناب صغرا کو یقین ہو گیا نا کہ اب میں اکیلی رہ جاؤں گی, میرا بھائی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا نا, تو جناب صغرا نے جناب علی اکبر کا ہاتھ پکڑا, ایک مقام پہ لے گئی, کچھ مٹی جمع کی, مٹی جمع ہو گئی, فرمانے لگی بھیا علی اکبر اپنی بیمار بہن کو بس اتنا احسان کر رہا ہے, اس جمع کردہ مٹی پر اپنے پیر رکھ دے. علی اکبر اپنا پیر رکھ دے. علی اکبر کہنے لگے کہ بہن, اے بہن صغرا, یہ پیروں کا نشان لے کر کیا کرے گی؟ کہنے لگے صغرا بھیا, جب تک تو ہم سے دور رہے گا نا, صغرا اسی نشان کے ساتھ بھیا زندہ رہے گی. جزاکم اللہ خیر الجزا. علی اکبر نے پیروں کا نشان بنا دیا, چلے گئے. لو کربلا قافلہ پہنچ گیا, صبح عاشورہ آنے والی ہے, شب عاشور ڈھلنے والی ہے. جب اذان صبح کا وقت آیا نا, جب اذان صبح کا وقت آیا نا, تو جناب زینب نے امام حسین کو بلایا, بھیا حسین جاؤ اپنے بیٹے علی اکبر سے کہہ دو کہ آخری مرتبہ اذان سنا دے, آخری مرتبہ اذان سنا دے. اور میرے بھائی, یہ میرے بھائی حسین, میرے لال علی اکبر سے کہہ دینا کہ ذرا سا بلند آواز میں ہو, تاکہ خیمے میں تمہاری بہنیں سن لے, تاکہ خیمے میں تمہاری بہنیں سن لے. حسین علی اکبر کے پاس آئے, اے میرے لال علی اکبر, میری بہنیں, میری بہنیں سن لے, بتاؤ سننا ذرا سا آرام میں ایک فکرہ سن لو, پھر انشاءاللہ ماتم کرنا, ایک فکرہ سنو پھر ماتم کرنا. حسین اپنے لال علی اکبر کی خدمت میں آئے, میرے لال, میرے لال علی اکبر, میری بہنیں یہ چاہتی ہیں علی اکبر کہ صبح کی اذان دے دے, اور میرے لال میری بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ بلند آواز میں اذان دے, تاکہ پوری آواز خیمے تک پہنچ جائے. ارے بہنوں کا نام آنا بھلا, بہنوں کا نام آنا بھلا, علی اکبر کو اپنی بہن یاد آئے. علی اکبر کو اپنی بہن یاد آئے. فرمانے لگے بابا, اے بابا, جیسے آپ کو اپنی بہنوں کا خیال ہے نا, ویسے ہی علی اکبر کو اپنی بہن کا خیال. بابا آپ کو امام کا پھیلا, ہواؤں کو اٹھانا, میری آواز نہیں دے جائے. راشن میں ہزاروں امام حسین نے انشاءاللہ ماتم کرو گے, رو گے اور ماتم کرو گے, لیکن فکرہ سنتے جاؤ. امام حسین نے ہوا کو حکم دیا, ہواؤں کو حکم دیا. امام حسین نے ادھر علی اکبر نے کہا اللہ زمین
قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا. علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے. بابا مجھے بھی معلوم نہیں لگا کہ بابا. حسین کہنے لگے میرے لال تجھے 2 ماؤں نے پالا ہے. جب پہلے اپنی ماؤں سے اجازت لے لے. جناب زینب کے خیمے میں آئے. کہنے لگے کہ اماں کل اگر محشر کے میدان میں میری دادی فاطمہ آپ سے بھی سوال کرے زینب تجھے حسین پیارا تھا یا علی اکبر تو بتا تجھے اپنا جواب کیا بول. زینب سمجھ گئی. آواز بولنے لگی میرے لال تو جیسے حسین اپنے بھائی حسین پر قربان کرے. جا میرے لال جا. سن لیا آگے بابا اجازت ہے کہ آگے بابا. حسین نے علی اکبر کو سینے سے بتایا اور سر آسمان کی طرف اٹھایا. میرے معبود گواہ رہنا اب تیری بارگاہ میں ایسے بیٹے کو بول رہا ہوں جو میرے نانا کی شبی تھا, جو میرے نانا کی شبی تھا. جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کے لیے بے قرار ہوتا تھا میں اپنے نانا علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. جاؤ میرے نانا علی اکبر. ہاں علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے جانے لگے. پیچھے پیچھے حسین پیچھے پیچھے حسین. جب تک عزادار آپ کو صاحب اللہ ہونا آپ ہونا فکر سنو گے. جیسے جیسے علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار بڑھتی تھی ویسے ویسے حسین کی رفتار بڑھتی. ہاں علی اکبر کا گھوڑا دھیرے چلتا تھا تو حسین دھیرے چلتا تھا. علی اکبر کا گھوڑا تیز چلنے لگا حسین تیز چلنے لگے. علی اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا حسین دوڑنے لگے. کچھ دیر جانے کے بعد علی اکبر کو احساس ہوا کہ شاید پیچھے کوئی آ رہا ہے. علی اکبر نے گھوڑا لگا نیچے اتر آیا. اب کیا دیکھا صحیح باپ 57 سال کا گھوڑا بڑا. ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر. علی اکبر قریب آ گئے. امام حسین کے بابا آپ نے تو فکر کر دیا تھا نا بابا پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے بابا. حسین نے دل بہادر کا فرمانے لگے میرے لال کاش کہ تو انسان کے اولاد ہوتا تو یہ سوال کرو بابا آج شب عاشورا جتنا مادر مرتب سلامت امام حسین نے جدا کیا. علی اکبر میدان میں آئے. ہاں ناس نے جانور کیا پھر واپس آ گئے. امام حسین کے پاس آئے. علی اکبر نے کبھی بابا سے کچھ مانگا نہیں تھا, کچھ نہیں مانگا تھا. امام حسین جب بھی کہتے تھے میرے لال علی اکبر کچھ تو اپنے بابا سے مانگ. جناب علی اکبر کہتے تھے نہیں بابا میں آپ سے کیا مانگوں بابا میری ساری خواہش میری فکر سے پوری کر دیتا بابا. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. ساری عمر علی اکبر کے باپ سے کچھ نہیں کھا گیا. میدان جنگ میں واپس آئے. حسین کہنے لگے کیا ہوا میرے لال. فرمانے لگے بابا میرے ایک قطرہ پانی میں گیا. کیا ہوا بابا کہ اپنا چہل کھولو میرے لال. اپنا چہل کھولو میرے لال. میرے بابا اپنی زبان کے لیے چہل دے گا. حسین نے اپنی زبان کہنے لگے. علی اکبر کو فوراً کہا چھین گیا بابا مجھ سے زیادہ تو کاٹے آپ کی عمر میں. مجھ سے زیادہ کاٹے آئے میرے بات. اے عزتداروں تمہیں حسین کی مظلوم ماں کا واسطہ ہے.
بن طفیل الطائف مگر لعنت کرے حکیم بن طفیل الطائف حسین بن نمیر پر اس ملعون نے جناب ابوبکر کے پیچھے سے وار کیا، نیزہ پیچھے سے مارا، جب نیزہ پیچھے سے مارا تو نیزہ پشت کو چھیلتے ہوئے سینے سے مارا۔ سن لیا سکارو، سن لیا سکارو، بہت آسان ہے سننا، لیکن محسوس کرو گے تو محسوس کرو گے تو زندہ نہیں رہو۔ مسائل سننے کے لیے نہیں، مسائل مان لانے کے لیے۔ اللہ نیزہ پیچھے سے مارا نا تو سینے سے باہر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے من میں دیکھنا چاہا تو نیزے کے بھی ٹوٹ گئے، اسی سے زمین پہ آ گیا۔ علیکم انی سلام حسین کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا کرتے ہوئے مسجد میں حسین کبھی اٹھتے کبھی اٹھتے۔ سن لیا بتاؤ نہیں، ابھی تو مسائل پڑھے بھی نہیں ہے نا، ذرا سا نام سنا رونے لگے نا۔ مسائل سننا چاہتے ہو تو دو مسائل سنو، مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایسا کرو، آپ کو پتا ہے ذرا سا آرام، ذرا سا آوازیں کم کر لو۔ آپ کو پتا ہے کہ علی اکبر کے گرنے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ہاتھوں کے سہارے سے اینا علی اینا علی اینا علی۔ یزید کے سپاہیوں نے دیکھا حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تو یزید کے سپاہیوں نے نام حسین کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تو حسین میرا علی اکبر یہاں ہے، حسین وہاں پہنچے تو دوسرا حسین تیرا اکبر یہاں ہے، وہاں پہنچے پھر حسین تیرا اکبر یہاں ہے۔ حسین نے بیٹھے بیٹھے آواز دی، جناب علی اکبر کے سرانے پہنچ گئے، سر پہ ہاتھ رکھا، چہرے پہ ہاتھ رکھا، علی اکبر کی گردن پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہوئے علی اکبر نے دونوں ہاتھ رکھے، علی اکبر نے دونوں ہاتھوں سے اپنی بچی چھپا لی۔ میرے نام کی سینے پہ ہاتھ رکھو، میرے نام کی سینے پہ ہاتھ رکھو، کبابہ سننا پاؤ کیا میرے لال اے بابا اچھا میرے لال بچی جگہ میں لگی ہے، بچی کے نظر میں لگی ہے، سینے میں لگی ہے۔ ہاں بابا بہت تکلیف ہے، بابا بہت تکلیف ہے، بابا اس بچی سے نجات دے بابا۔ امام فرمانے لگے میرے لال کوئی آخری فرمائش ہو میرے لال جو تو اپنے بابا سے کرنا چاہتا ہو؟ فرمایا بابا بس ایک ہی خواہش ہے۔ کیا ہے؟ کہنے لگے بابا میں اپنی بہن شہرا میری بہنوں اللہ تمہارا بھائیوں کی سلامت رکھے، میں شہرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
اپنے واسم کے محلے کی گلیوں میں نہیں خوشرے میں پہلے بابا کہاں چلی گئی شہر کہاں چلی گئی امام فرماتے ہیں کہ شکرہ کی مقام چل گیا کون سا بابا امام فرمایا کہ وہ مقام بابا سولا ہے جناب نے خود دیکھا کہ ایک مٹی کا ٹیلا ہے جہاں پہ میں نے اپنے پیروں کے نشان بنائے تھے جہاں میں نے اپنے پیروں کے نشان بنائے تھے اس کے پیروں کے نشان میں نے اپنی طرف اشارہ کیا بابا یہ سارے دنیا کی مشکل میں مسلم کو شاید کرنے والے ہو یہ ساری دنیا کی مصیبتوں کو کرنے والے آپ کے بنا اپنے لال حسین کی مدد امام کو ایسا محسوس ہوا کہ علی اکبر کا جسم گر رہا صاحبان اللہ کہتے ہیں امام کو محسوس ہوا کہ علی اکبر کا جسم گر رہا ہے علی اکبر کے جسم میں حرکت ہو رہی ہے میرے ماں نے بتایا علی اکبر میرا باپ 17 سال کا ہو گیا لیکن تیرا باپ پورا ہو گیا ہے علی اکبر اپنے جسم کو بنا ہو گئی اپنے جسم کو حرکت نہ دو حسین بچی نکال نہیں پائے گا علی اکبر نے آواز میں بابا جسم میرا نہیں تھا بابا زمین حسین نے کھایا زمین پر دیا اٹھایا زمین پر دیا اٹھایا زمین پر دیا آرام نہیں کرنا ہے
گھر واپس جانا نا تو آمال کرنا حسین کی مصیبتوں کو یاد کرنا علی اکبر جیسے بزرگ کو یاد کرنا ہوگا اللہ علی اکبر کے صدقے میں تمہارے جوان بیٹوں کو سلامت رکھو تمہارے امام کو پورا کرو لیکن زینب کا امام پورا نہ ہو پایا تعلیم کہتی ہے نا کہ جناب زینب تو آ گئی ساری بیویاں آ گئی لیکن بیویوں میں صرف بیوی نہیں ہے علی اکبر کی صحیح ماں انشاءاللہ 4 بجے ہوگی اور کل کی مجلس 9 بجے میں نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ترنت شام غریبہ منعقد ہوگی. آپ لوگ اس کا خیال رکھیں کیونکہ اس پر نہ رہے کہ 9 بجے ہوگی. کل کی مجلس شام غریبہ کی خصوصی مجلس انشاءاللہ امیڈیٹ نماز مغرب کے بعد ترنت ہوگی.